بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صرف 3 بار ہی دن کو اور 3 بار ہی رات کو درود پاک پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ صرف 3 بار درود پاک پڑھنے پر بھی مغفرت کی بشارت ہے۔ تو ہمیں ضرور اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے، تو کتاب لینے سے پہلے ان بنی اسرائیل والوں نے عہد کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی اب اچھا رستہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرعون سے نجات مل گئی، ہمیں کوئی ایسا دین یا ایسا اللہ کریم رستہ عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کریم کی رضامندی حاصل کر لیں۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کو طور پر بلایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے پہلے عہد کر لیا تھا کہ ہم جو اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا اس کی پیروی کریں گے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو فرمایا، ایک پہلی دفعہ تو فرمایا جس وقت 70 آدمی جو ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ تم یہ کتاب ملی ہے اس پر عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہم کلام نہ ہو۔ جس راہ سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی باتیں کرے، جس راہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دکھایا ہمیں بھی دکھائے۔ تو پہلی زیت نے یہاں وہاں کر دی تھی تو وہاں بجلی آئی فوراً اور یہ سارے وہاں مار گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں زندہ کیا۔ جب اپنی قوم میں آئے تو پھر حکم ہوا کہ اب اس پر عمل کرو جو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے۔ تم نے عہد کیا تھا کہ ہمیں کوئی رستہ ملنا چاہیے، ہم ہدایت پائیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے تورات شریف، اس پر عمل کرو۔ تو بنی اسرائیلی جو کہنے لگے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، انکار کر دیا انہوں نے۔ جب انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ یاد کروایا ہے کہ یاد کرو جب تم اتنے ہر درم ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل والے اتنے ضدی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت ان پر طور پہاڑ سروں کے اوپر لایا تو اس وقت ان کے سامنے آگ آ گئی تھی، آگ جلتی آ رہی تھی، پیچھے ان کے سمندر تھا، پیچھے جاتے تھے تو پانی میں غرق ہوتے تھے، آگے جاتے تو آگ جلاتی تھی، اوپر سے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیمپ کر دیا تھا، وہ طور پہاڑ اوپر ان کے سروں کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور فرماتے ہیں وہ پہاڑ جتنی قوم جتنے وسیع میدان میں تھی جس جگہ پر تھی تقریباً 3 میل کے اوپر ان کے پہاڑ سر کے اوپر کھڑا تھا، 3 میل
دائیں بائیں چاروں طرف سے 3-3 میل وہ پہاڑ پھیلا ہوا تھا جو ان کے سروں کے اوپر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس وقت یہ ان کو سختی فرمائی کہ یا تو تم اس کتاب کو مانو تو یا نہیں تو تمہارے اوپر یہ پہاڑ گر جائے گا، تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ دوڑ سکتے نہیں تھے، آگے آگ تھی، پیچھے بھی سمندر تھا، تو آگے جاتے تب بھی موت تھی، پیچھے بھی موت تھی، اوپر بھی موت تھی۔ اتنے مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یا رب العالمین اس تیری کتاب کو مانتے ہیں۔ پھر خوف خدا بندی کی وجہ سے انہوں نے جو اپنا اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدہ اس حالت میں کیا کہ اوپر بھی دیکھ رہے تھے، ایک نظر اوپر بھی دیکھ رہے تھے، ایک طرف سے وہ چہرے زمین پر لگا کے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے پھر بھی ان پر رحم فرمایا کہ تم نے چلو میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، تو سجدہ اللہ کریم کو بڑا پسند ہے، سجدہ اللہ کریم کو بڑا پسند ہے۔ بنی اسرائیل نے وہ چاہے خوف کے مارے سجدہ کیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، میرے حکم کو ماننا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے وہ سجدہ جو کیا تھا، اس سجدے کو بنی اسرائیل والے آج بھی یہود و نصارہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں ایک طرف اوپر سے اٹھاتے ہیں، آنکھ اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں وہاں پر باہر نہ گر جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ جو ہمارا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تو آج بھی وہ سجدہ جب کرتے ہیں اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ کتاب کا جو ذکر فرمایا ہے، اصل میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر فرما کے حکم دیا ہے امت مصطفیٰ کو کہ جو ہم نے کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ کتاب قرآن مجید، یہ کتاب تمہارے لیے، تم اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو پھر بنی اسرائیل کی طرح دنیا میں تو اس طرح سختی ہو سکتی ہے، تو آخرت کے اندر بھی بڑا ان کے لیے وبال ہوگا۔ جب اس پر عمل کرو گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، بقوت، مضبوط کے ساتھ، اور واذکروا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس امید پر یاد کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کہ بنی اسرائیلی اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے تھے، تورات پر کیوں نہیں مضبوطی سے پکڑ رہے تھے، کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت بڑی سخت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطالعہ اس کتاب کے اندر بڑی سخت تھی کہ ان کے اوپر اگر کوئی ان کے جسم پر ناپاکی لگ جاتی تھی، ان کو چھری سے کاٹنا پڑتا تھا۔ تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ اگر ہمارا جسم ناپاک ہو جائے، ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم پانی سے دھو کے پاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جسم ناپاک ہو جاتا تو ان کو کاٹنا پڑتا تھا چھری سے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا تو کپڑا جلانا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کے اندر سختیاں تھیں ان کے دین کے اندر، اس لیے کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب سختی کی تو پھر اللہ کریم کی طرف سے ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا۔ ایمان جب پیدا ہوا تو انہوں نے سجدہ کیا، جب سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا۔ فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاک پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ تم اس پر عمل کرو۔ تو اگر انسان عمل نہیں کرتا قرآن پاک پر تو اس کے لیے بھی ایسا ہی سختی کے ساتھ حکم ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو بندہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرتا ہے، صبح بھی پڑھتا ہے، شام بھی پڑھتا ہے، لیکن قرآن پاک کے جو حکم ہیں، قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا وہ بندہ پسند نہیں کرتا، قرآن پاک کو سمجھتا نہیں ہے، اور قرآن پاک کے جو اندر حکم ہے ان حکموں کو مانتا نہیں ہے، قرآن پاک کے حکموں کو نہیں مانتا، تلاوت کرتا ہے، حکموں کو نہیں مانتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ فاسق ہے۔
وہ بندہ فاسق ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کے حکموں کو نہیں مانتا، قرآن پڑھتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بندہ فاسق ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یعنی کہ یہ پیغام ہے کہ قرآن پاک صرف سمجھنے پڑھنے پر نہ کوشش کرتے رہا کہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرور سمجھنا بھی چاہیے، اور سمجھ کے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ جاہل ہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کیا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ قرآن پاک بڑا پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بڑی کریں گے، قرآن پاک کو اس کے حروف کے بڑے مخارج نکالیں گے، ایک ایک حرف کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یعنی آج بھی ایسا دور ہے کہ جو قرہ حضرات ہیں یا بڑے پڑھنے والے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر بڑا غور کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کو دیکھا جائے تو عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اعتراضات ان کے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، لیکن عمل کی بات آئے جب وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پاس عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے۔ یہ وہ بھی دور چل رہا ہے کہ آج مانگنے والے زیادہ ہیں، دینے والے کم ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ قرآن پاک کے جو خطبے ہیں خطبے لمبے لمبے دیں گے، جب خطبہ ہوگا نا خطبے بڑے لمبے لمبے دیں گے، عمل کرنے میں نماز بھی بڑی چھوٹی کر کے چلے جائیں گے۔ تو آج بھی ہمارا ایسا حال ہے، جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبے لمبے ہوتے ہیں اور خطبے کے اندر بڑی یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے جتنی نماز کا ہمیں حکم ہے ہم وہ نماز بھی تھوڑی سی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہی حال آج ہے ہمارے اندر بھی۔ تو ہمیں بھی اصل میں پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ صرف قرآن پاک کو پڑھو نہیں، قرآن پاک پر عمل کرو۔ قرآن پاک جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل میں موجود تھے، اور ایسا وقت تھا کہ سرکار نے آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھائی، حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھائی اور پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا یہ وہ وقت ہے جس وقت علم اٹھا لیا جائے گا، یہ وہ وقت ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم جب سب اس کو پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں پڑھتے ہیں، گھر کے سارے افراد پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ میں تو تم نے بھی ایسی بات کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس تورات انجیل ہے کہ نہیں؟ ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل جب نہیں ہوگا، قرآن پاک تمہارے پاس چاہے موجود ہو، جب عمل نہیں ہے تو علم اٹھ جائے گا۔ اصل چیز تو علم جو ہے وہ ہے عمل سے ہے، جب عمل ہی نہیں ہوگا تو بنی اسرائیل کے پاس تورات موجود آج ہے لیکن ان کا عمل نہیں، ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اس لیے تمہارے پاس بھی قرآن ہوگا، عمل نہیں ہوگا، جب عمل نہیں ہوگا قرآن کا فائدہ نہیں ہوگا، اس علم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے علم اٹھا لیا جائے گا، جب علم پر عمل نہیں کیا جائے گا وہ علم ایسا ہی ہے جیسے تم سے اٹھا لیا گیا۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنی زندگی پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں بلکہ زیادہ تر نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اندر بڑی عمل کی کمی ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق